جگا دیں، ملا دیں۔ قربانی کے حوالے سے کچھ عام چیزیں ہم نے سنی تھی۔ ذبح کے بعد جو خون آلود چھری ہوتی ہے اور اسی خون سے لتھڑے ہوئے ہاتھ سے دھونے کے لیے بتایا تھا کہ بالٹی کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ خون جو کہ ناپاک ہوتا ہے تو بالٹی کے پانی کو بھی ناپاک کر دیتے ہیں، پھر اس پانی سے گوشت دھو رہے ہوتے ہیں، اب اس گوشت کو بھی ناپاک کر دیتے ہیں، گوشت کے اندر کا جو خون پاک ہوتا ہے پھر اس کو بھی ناپاک کر دیتے ہیں، یوں وہ سارا سسٹم ناپاک کر دیتے ہیں، پاکی والا بھی۔ اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اگر گھر میں بھی قربانی کر رہے ہیں وہاں بھی، اور جہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے وہاں بھی ان چیزوں کا دھیان، کیونکہ قصائیوں کو تو نہیں پتہ پاکی ناپاکی کے مسائل، کہ پاک چیز کو ناپاک جان بوجھ کے ناپاک کرنا، ایک تو یہ گناہ کا کام ہے، اور پھر اس ناپاک پانی سے جو باقی جتنی چیزیں ناپاک کرتے ہیں۔ تو اجیر گوشت فروشت کے لیے یہ ضروری ہے قصائی جو ہے کہ بقرہ عید کے عرف و عادت کے مطابق قربانی کی گوشت کی بوٹیاں بنا کر دے، یعنی عرف کے مطابق جو بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، ایسا نہیں کہ بڑے بڑے وہ سائز کی بوٹیاں بنا دے، جو عرف میں بوٹیاں ہیں، بالکل چھوٹی بھی نہ بنائے جو گھروں میں بنائی جاتی ہیں، جو عرف کے مطابق بوٹیاں ہیں وہ بنا کر دے۔ بعض قصاب جلدی گوشت بناتے ہیں تاکہ پھر آگے نئے آرڈر پکڑیں، بڑے بڑے ٹکڑے بنا دیتے ہیں، نلیاں بھی صحیح سے توڑ کر نہیں دیتے، سیری پائے بھی ثابت چھوڑ کر چل دیتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ اس طرح قربانی کروانے والے سخت آزمائش میں آ جاتے ہیں، ہو سکا سیری پائے وغیرہ پھینکنے پڑ جاتے ہیں، اور عموماً سیری پائیاں لوگ بہت پھینکتے ہیں کیونکہ قصائی بناتے نہیں۔ بعض لوگ صبر کرنے کے بجائے قصاب کو برے برے القاب اور گالیوں سے نوازتے ہیں، خوب گناہوں بری باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، اجارہ کرتے وقت قصاب نے کہہ دیا کہ سری پائے بنا کر نہیں دوں گا، اب ثابت چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض قصاب حرص کے سبب بہت زیادہ جانور بک کر لیتے ہیں اور ایک جگہ چھری پھیر کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، پھر ادھر گلا کاٹ کر پھر پہلی جگہ آ جاتے ہیں، ادھر کھال ادھرنے لگتے ہیں، اب دوسری جگہ والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، قصاب کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر کئی گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ قصابوں کو چاہیے کہ کام اتنا ہی نہیں جتنا کر سکے۔ قصاب کو چاہیے کہ گوشت بناتے وقت حرام اجزاء جدا کر کے پھینک دے، جسے گوشت کھانا ہو اس پر ذبیحہ کی حرام چیزوں کی شناخت فرض ہے۔ جس نے گوشت کھانا ہے، کیونکہ سب نے کھانا ہوتا ہے، اس گوشت کھانے والے پر حرام چیزوں کی شناخت فرض ہے۔ اب فرض علوم میں یہ شامل ہو گیا، نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا، اور مکروہ تحریمی اجزاء کی پہچان اس پہ واجب ہے تاکہ گناہوں بری چیزیں نہ کھا ڈالے۔ گوشت کے نہ کھائے جانے والے اجزاء کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اب یہ علم لوگ سیکھتے نہیں، ہاں گوشت کھانا ہے لیکن یہ علم نہیں سیکھنا کہ حرام مرد کون سی اجزاء کون سے ہیں جس کو نہیں کھانا۔ یہ علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے، حرام چیزوں سے حرام چیزوں کی شناخت، اور جو مکروہ تحریمی چیزیں ہیں ان کی پہچان واجب ہو جاتی ہے۔ گوشت فروش کو چاہیے کہ قربانی کے دنوں میں پیسے کمانے کی عرض کے سبب شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 100 جانور غلط سلط کاٹ کر اپنی آخرت داؤ پر لگانے کے بجائے شریعت کے مطابق بے شک صرف ایک ہی دن میں جانور کاٹے، پورے دن میں ایک ہی جانور کاٹے لیکن شریعت کے مطابق کاٹے، انشاءاللہ دونوں جہان کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیسوں کے لالچ میں آ کر ان کے ذہن ہوتا ہے کہ لاکھوں کمانے، عام ماڑے سے کسائی کے ذہن ہوتا ہے کہ میں نے 10-20 لاکھ کمانے، اس کے لیے چاہے جو بھی کرنا پڑے، غیر شرعی کام کرنے پڑے، لوگوں کو پریشان کرنا پڑے، گناہ کرنے پڑے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں سارا دن۔ بعض گوشت فروش بیچنے کے بڑے اور چھوٹے جانور کی کھال اتار لینے کے بعد گوشت کے اندر موجود دل میں کٹ لگا کر اس میں یا خون کی بڑی نس میں پائپ کے ذریعے پانی چڑھاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کا گوشت دھوکے سے بیچنا بھی حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ ٹرک ہوتے ہیں، مرغی کو گوشت بیچتے ہیں ان کو بھی، اور جو بڑا گوشت بیچتے ہیں یہ پانی چڑھا دیتے ہیں اس کے اندر مار کے طریقے سے، گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ بعض مرغی کا گوشت بیچنے والے ذبح کے بعد مرغی کے پر اتار کر پیٹ کی صفائی کر کے صرف دل اس میں لگا رہنے دیتے ہیں
اور اس مرغی کو تقریباً 15 منٹ کے لیے پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح اس کے گوشت کا وزن تقریباً 150 گرام بڑھ جاتا ہے، 150 گرام وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ ذبح شدہ کمزور بکرے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی بونگ کے ذریعے گوشت میں منہ سے ہوا بھر کر گوشت کو پھلا دیتے ہیں۔ گاہک گوشت لے کر گھر پہنچتا ہے تو ہوا نکل چکی ہوتی ہے اور گوشت کی تہہ والی ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ یہ بھی سراسر دھوکہ ہے۔ بالخصوص قربانی کے دنوں میں وزن سے بیچنے والے بکروں، زندہ بکروں وغیرہ کو بیسن یعنی چنے کا آٹا کھلا کر پھر اوپر سے خوب پانی پلایا جاتا ہے۔ پہلے اس کو خوب چنے کا آٹا کھلاتے ہیں بیسن کا، اس سے پیاس لگتی ہے جانور کو، جب خوب پیاس لگتی ہے پھر اس کو دبا کے پانی پلاتے ہیں۔ اب جب پانی وہ پیتا ہے بکرا، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ ایسے جانور بھی یوں دھوکے سے بیچنا گناہ ہے۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ تو جانور بیل بڑا موٹا تازہ ہے، لیکن اصل میں اس کو پانی پلا کے موٹا تازہ کیا ہوتا ہے۔ اس طرح بھاری بھرکم نظر آتا ہے، بڑا صحت مند نظر آتا ہے، تو وہ صحت مند بنایا ہوتا ہے انہوں نے دکھانے کے لیے۔ اب نئے بندے کو تو پہچان نہیں کہ یہ کیا کیا ٹرک کرتے ہیں اس طرح کا، تو بعد میں جب گوشت نکلتا ہے بیچ میں سے 2 من 2.5 من 1.5 من، تو پھر انہیں پریشان ہوتا ہے جی میرا گوشت کم نکلا۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے، اجتماعی قربانیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہ اس طرح کے جانور بیچ میں نکل آتے ہیں۔ اپنی طرف سے تو اچھی خریداری کرتے ہیں کہ اس کا جی وزن 4 من ہوگا، اس کا 3 من ہوگا، لیکن جب گوشت نکلتا ہے تو ٹوٹل 10-10 کلو گوشت آتا ہے سارے حصہ داروں کو۔ اب لوگ شور کرتے ہیں آپ لوگوں نے ہمارا جانور ٹھیک نہیں خریدا، تو اس میں عموماً یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ خریدنے والوں نے اپنی طرف سے ٹھیک خریدا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا اگلے نے پانی پلا پلا کے اس کو اتنا موٹا تازہ کیا ہوا ہے، یا کھلا پلا کے اس کو اور کچھ چیزیں بھی ایسی دیتے ہوں گے کہ جس سے جانور پھول جاتا ہے، موٹا نظر آتا ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے، جس نے یوں کر کے بیچا دھوکہ دے کے، اس نے اپنی آمدنی حرام کی۔ حرام کمائی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جتنا حرام کما لو کچھ نہیں بچے گا، حالات خراب ہی رہیں گے۔ ایسے جتنے مرضی وہ جانور بیچ لیں، انہوں نے جیسے ہیں ویسے ہی رہنا ہے، جیسے یہ اب حالت 10 سال بعد وہی رہنا ہے۔ اس لیے رزق کے حلال ہوگا نا، تھوڑا ہوگا اس میں برکت ہوگی، اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، خراب نہیں ہوتے یا ویسے ہی نہیں ہوتے، اس لیے رزق کے حلال ہی کمانا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی، اور اس کی دعا 40 دن تک نامقبول ہے۔ مزید ایک روایت ہے، انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑتا ہے، زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پہ لعنت کرتا ہے، جب تک کہ وہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں رہے۔ اگر اسی حالت میں مر جائے، حرام کھا کے مر جائے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ درست کام کرنے میں یقیناً وقت زیادہ لگتا ہے، اس پر ہو سکتا ہے کہ ہم پیشہ افراد مذاق بھی اڑائیں، یا تم نے ہم اتنے جانور کر لیے پورے دن میں، تم نے اتنے کیے، لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں ایسے کسائیوں کا، مگر اس پر صبر کیجیے، کہیں شیطان لڑائی بڑائی میں الجھا کر گناہوں میں نہ پھنسا دے۔ گوشت کا جو حصہ گوبر یا ذبح کے وقت نکلے ہوئے خون والا ہو جائے، اس کو جدا رکھیے اور گوشت کے مالک کو بتا دیجیے تاکہ وہ اسے الگ سے پاک کر سکے۔ پکانے میں اگر ایک بھی ناپاک بوٹی ڈال دی تو وہ پوری دیگ کا قورمہ ہے، بریانی ہے، سب کو ناپاک کر دے گی، اس کا کھانا حرام ہو جائے گا۔ ذبح کے بعد گردن کے کٹے ہوئے حصے پر بچا ہوا خون اور گوشت کے اندر مثلا پیٹ میں یا چھوٹی چھوٹی رگوں میں جو خون رہ جاتا ہے نا، اور دل اور کلیجی وغیرہ کا جو خون وہ پاک ہوتا ہے۔ ہاں، دم مسفوح یعنی ذبح کے وقت جو خون بہہ کر نکل چکا، وہ اگر کٹے ہوئے گلے وغیرہ کو لگ گیا تو وہ ناپاک کر دے گا اس گلے کو بھی۔ جانور کاٹنے اور کٹوانے والے کو چاہیے کہ آپس میں اجرت طے کر دیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں انڈرسٹوڈ ہے، یعنی علامت سے معلوم ہو یا صراحتاً کھلم کھلا ظاہراً اجرت ثابت ہو، وہاں طے کرنا واجب ہے۔ ایسے موقع پر طے کرنے کے بجائے یہ کہہ دینا کام پر آ جاؤ، جو مناسب ہوگا دے دیں گے، خوش کر دیں گے، خرچی ملے گی وغیرہ الفاظ یہ قطعاً ناکافی ہیں۔ بغیر طے کیے اجرت لینا دینا گناہ ہے۔ رکشہ ٹیکسی بک کرے نا، پوچھے جی ادھر جانا ہے کتنے پیسے، تو جو مرضی دے دینا، جو مرضی دے دینا، اکثر یہ کہتے ہیں جو دل جو مناسب آپ دے دیں۔ تو آپ اس طرح اگر بیٹھ گئے اس ٹیکسی میں یا رکشے میں اور آگے جا کے آپ نے
پیسے پکڑائے اور نہیں جی وہ کہتا نہیں اتنے تو نہیں اتنے دیں، حالانکہ پہلے وہی کہتے جو مرضی دے دیں جو مناسب ہے دے دیں، اب وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو طے نہیں کیا، اب دینا لینا دونوں ناجائز، دونوں گناہ گار، کیونکہ دونوں نے طے ہی نہیں کیا۔ اس طرح کو مزدور آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جو مرضی دے دیں جی، ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو کام کرو خوش کر دیں گے، یہ ناجائز ہے۔ اس سے طے کرنا ضروری ہے کہ اتنے گھنٹے کام لیں گے، اتنے پیسے دیں گے۔ اب جو کام کرنے والا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے طے کرائے، ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے خوش کر دیں گے، جو آپ کا دل ہے جو مناسب ہے وہ دے دیجیے گا، تو یہ اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور کام کروانے والے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں جھگڑے کی صورتیں پیدا ہوگی۔ ہاں جہاں ایسا معاملہ ہو کہ کام کروانے والے نے کہا کہ کچھ نہیں دوں گا، کام کرنے والے نے کہا کچھ نہیں لوں گا، اب کام کروانے والے نے مرضی سے دے دیا تو اب کوئی حرج نہیں اس لین دین، یہ طے کر لیں تو ٹھیک ہے پھر جائز ہے۔ لیکن کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کچھ کر دیں گے دے دیں گے، پھر پہلے یہ طے کر لینا کہ نہیں دوں گا، ٹیکسی والے کو پہلے بتا دیں، بائکیہ والے کو پہلے بتا دیں کہ میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا، بائکیہ والے کہتے ہیں میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، میں آپ کو چھوڑ دوں گا فلاں جگہ مفت میں، تو ٹھیک ہے بعد میں وہاں پہنچا کے دے دیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی دے تو پھر وہاں مانگ نہیں سکتے، پھر فری ہی چھوڑنا ہوگا۔ گوشت کے 22 اجزاء جو نہیں کھائے جاتے وہ سن لیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حلال جانور کے سب اجزاء حلال ہیں مگر بعض کے حرام ہیں اور کچھ ممنوع ہے اور کچھ مکروہ ہیں۔ رگوں کا خون، پتا، پھونکنا یعنی مسانا، علامات مادہ و نر، بیضے جن کو کپورے کہتے ہیں، غدود حرام مغز، گردن کے 2 پٹھے کشانوں تک کھنچے ہوتے ہیں، جگر کلیجی جس کو کہتے ہیں، جگر کا خون، تلی کا خون، گوشت کا خون کے بعد ذبح گوشت میں سے نکلتا ہے، دل کا خون، پت یعنی وہ زرد پانی کے پتے میں ہوتا ہے، ناک کی رطوبت یہ بھیڑ میں اکثر ہوتی ہے، پخانے کا مقام، اوجڑی، آنتیں، نطفہ، وہ نطفہ کے خون ہو گیا، وہ نطفہ کے گوشت کا لوتھڑا ہو گیا، وہ کہ نطفہ پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا یا بے ذبح مر گیا۔ سمجھدار قصاب بعض ممنوع چیزیں نکال دیا کرتے ہیں مگر بعض میں ان کو بھی معلومات نہیں ہوتی یا بے احتیاطی برتتے ہیں، لہذا آج کل عموماً لا علمی کی وجہ سے جو چیزیں سالن میں پکائی اور کھائی جاتی ہیں ان میں سے چند کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خون، یہ 22 چیزیں جو ہم نے سن لی ہیں نا، یہ تو 22 وہ ہیں جو منع ہے۔ ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، یہ ناپاک ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اور کئی ملکوں میں خاص کر افریقہ کے کچھ ملکوں میں دودھ میں خون ڈال کے وہ دودھ پیا جاتا ہے، ان کی روٹین نہیں، دودھ میں خون مکس کرتے ہیں اور وہ پیتے ہیں۔ بعد ذبح جو خون گوشت میں رہ جاتا ہے، مثلا گردن کے کٹے ہوئے حصے پر، دل کے اندر، کلیجی، تلی میں اور گوشت کے اندر کی چھوٹی چھوٹی رگوں میں، یہ اگرچہ ناپاک نہیں ہے مگر اس خون کا کھانا بھی ممنوع ہے، لہذا پکانے سے پہلے صفائی کر لیں۔ گوشت میں کئی جگہ چھوٹی چھوٹی رگوں میں خون ہوتا ہے، ان کی نگہداشت کافی مشکل ہے، پکنے کے بعد وہ رگیں کالی ڈوری کی طرح ہو جاتی ہیں، خاص کر بھیجے، سری پائے اور مرغی کی ران اور پر کے گوشت وغیرہ میں ایک کالی ڈوری، باریک سی کالی ڈوری ہوتی ہے، وہ خون ہوتا ہے، کھاتے وقت اس کو نکال دینا چاہیے۔ اسی طرح مرغی کی بھی جب لیگ پیس کھا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں کالے سے رنگ کی لمبی لمبی ڈوری نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے خون، اس کو نکال دینا چاہیے، وہ کھانا نہیں ہوتا، اس کالی ڈوری کو نکال کے سائڈ میں رکھ۔ مرغی کا دل بھی ثابت ہے نہ پکائیں، لمبائی میں 4 چیرے کر کے اس کا خون پہلے اچھی طرح، وہ جو 4 کٹ لگائے جاتے ہیں نا، کئی لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ ذبح کے لیے ہوتا ہے کچھ، وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اندر جو خون ہے وہ نکل جائے، وہ اس لیے 4 چیرا دیا جاتا ہے دل کو۔ حرام مغز، یہ سفید ڈورے کی طرح ہوتا ہے،
جو کہ بیجے سے شروع ہو کر گردن کے اندر سے گزرتا ہوا ریڑھ کی ہڈی تک جاتا ہے۔ ماہر قصاب گردن اور ریڑھ کی ہڈی کے بیچ سے دو برکالے، دو ٹکڑے کر کے حرام مغز نکال کر پھینک دیتے ہیں، مگر بارہ بے احتیاطی کی وجہ سے چھوڑ بھی دیتے ہیں یا پھر تھوڑا بہت بیچ میں رہ جاتا ہے۔ اور جب سالن اور بریانی پکتی ہے اور اس کے اندر یہ پک بھی جاتا ہے، چنانچہ گردن، چاپ اور کمر کا گوشت دھوتے وقت حرام مغز تلاش کر کے نکال دیا کرے۔ یہ مرغی اور دیگر پرندوں کی گردن اور ریڑھ کی ہڈی میں بھی ہوتا ہے۔ پکانے سے قبل اس کو نکالنا بہت مشکل ہے، لہذا کھاتے وقت اس کو نکال دینا چاہیے۔ گردن کے مضبوطی کے لیے اس کے دونوں طرف پیلے رنگ کے دو لمبے لمبے پٹھے ہوتے ہیں، کندھوں تک کھینچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان پٹھوں کا کھانا ممنوع ہے۔ گائے اور بکری کے تو آسانی سے نظر آ جاتے ہیں، مگر مرغی اور پرندوں کی گردن کے پٹھے بآسانی نظر نہیں آتے۔ کھاتے وقت ڈھونڈ کر یا کسی جاننے والے سے پوچھ کر نکال دیجیے۔ ہم تو جب کھاتے ہیں تو اس ٹائم نہیں دیکھتے کہ جو آیا وہ اندر چلا جاتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے نہیں نکال سکتے، نظر نہیں آتی، وہ کھاتے ہوئے نکالنی ہوتی ہیں۔ اس لیے گوشت کھاتے ہوئے بوٹیوں کو ذرا دیکھ بھال کے بیچ میں سے وہ کالے جس طرح کے آ جائیں ڈوریاں چوریاں تو وہ نکال دینی چاہیے، لیکن لوگ بغیر دیکھے کھا رہے ہوتے ہیں، کھانے والے بھی۔ گردن پر، حلق میں اور بعض جگہ چربی وغیرہ میں چھوٹی بڑی کئی سرخ اور کئی مٹیالے رنگ کی گول گول گانٹیں ہوتی ہیں جن کو غدود کہتے ہیں۔ عربی میں غدہ کہتے ہیں، اردو میں غدود کہتے ہیں۔ یہ بھی مت کھائیے، پکانے سے پہلے ڈھونڈ کر نکال دیجیے۔ اگر پکے ہوئے گوشت میں بھی نظر آ جائیں تو بھی نکال دیجیے۔ کپورا، کپورے کو خصیہ، فوتا یا بیضہ بھی کہتے ہیں، یہ کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اور کئی تو کپورے باقاعدہ وہ ٹکاٹک وہی ہوتے ہیں، بڑے شوق سے کرتے ہیں وہ۔ یہ بیل، بکرے وغیرہ نر یعنی مذکر میں نمایاں ہوتے ہیں۔ مرغے یعنی نر کا پیٹ کھول کر آنتیں ہٹائیں گے تو پیٹ کی اندرونی سطح پر انڈے کی طرح سفید دو چھوٹے چھوٹے بیج نما نظر آئیں گے، یہی کپورے، ان کو نکال دیجیے۔ افسوس مسلمانوں کی بعض ہوٹلوں میں دل، کلیجی کے علاوہ بیل، بکرے کے کپورے بھی توے پر بھون کر پیش کیے جاتے ہیں۔ غالباً ہوٹل کی زبان میں اس کو ڈش کو کٹا کٹ کہتے ہیں، اس ڈش کا نام ہی ہے کٹا کٹ۔ اور اس لیے کٹا کٹ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ کاک کے سامنے ہی وہ تیار کرتے ہیں، دل یا کپورے وغیرہ ڈال کر تیز آواز سے توے پر کاٹتے ہیں اور بھونتے ہیں، اور اس لیے وہ کٹا کٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس ڈش کا نام ہی کٹا کٹ ہے۔ اوجڑی کے اندر غلاظت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اوجڑی بھی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، کئی دوست دن ڈھونڈ ہی اوجڑی رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ سے اوجڑی اکٹھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں کئی لوگ، اوجڑی ڈھونڈ ڈھونڈ کے اسپیشل کھاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہر کے لیے ضروری ہے سیکھنا کہ جن کو نہیں کھانا، جو چیزیں منع ہیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔